جب آپ نے قادیانیت کو کافر قرار دیا ہے، پھر بھی جب کسی سرکاری ادارے میں یا سرکاری عہدے پر کوئی قادیانی آنا چاہتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ لوگ ان کو قبول کیوں نہیں کر رہے، جبکہ آئین نے ڈکلیئر کر دیا بس بات دعویٰ جی نبوت کے دعوے دار کو ماننا جی یہ ختم کے خلاف ہے. ایسے ہی امامت کا عقیدہ جی اور پھر کسی شخص کو اس درجے کا ماننا جو امامت کی صفات لکھی ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی عقیدہ ختم کے خلاف ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی انکار کفر ہے. خود کو قادیانی کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، غامدی کہتا ہے، خود کو مسلمان کچھ بھی کہتا ہے، کچھ بھی کہتے اصل ہیں، سروکار اسلام سنی کے کے جو بھی عقیدے کہے، کے لیکن ساتھ. یہ ہے کہ تعلق اگر عقیدے اس کا عقیدہ ایسا ہے تو اپنا ٹائٹل جو بھی لگائے اسلام کو. جو نوجوان ہمارا ہے یہ عمران نیازی کا کارکن نہیں ہے، جی میاں شہباز نواز کا کارکن نہیں ہے، بالکل جناب زرداری کا کارکن نہیں ہے. بالکل یہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس نوجوان پر حضور کی نگاہیں ہیں، یہ حضور کی تمناؤں کا مرکز ہے، بالکل نبی علیہ السلام کی امیدوں کا مرکز ہے. جی اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی تمناؤں کے موافق، جی حضور کی امیدوں کے موافق سرکار کا نمائندہ بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے مبلغ شبابان ختم نبوت حضرت مولانا منیر احمد دہلوی صاحب. آج ہم ان سے ایک خاص موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے نوجوانوں کی، خصوصاً اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نوجوانوں کے کچھ سوالات جو قادیانیت کے حوالے سے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. حضرت سب سے پہلے تو میں اپنا سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ آپ کے بارے میں جب میں نے سنا، پھر آپ کی کچھ کتابیں پڑھی، آپ سے ملاقات بھی پہلے ہوئی کہ آپ نے جو اس وقت آپ الحمدللہ پاکستان میں چند ان افراد میں سے ہیں کہ جو قادیانیت کے خلاف میدان میں ہیں. تو آپ کی زندگی کے بارے میں یہ سنا کہ آپ خود بھی پہلے قادیانیت کے بہت قریب یعنی جا چکے تھے، تو پھر وہاں سے واپسی ہوئی. تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کیسے ہوا اور پھر واپسی کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آبائی شہر جو ہے وہ لاہور ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں اور لاہور کا علاقہ ٹاؤن شپ. میرا ایک دوست تھا مسعود احمد، وہ قادیانیت سے تعلق رکھتا تھا، مرزائی تھا، قادیانی تھا. میٹرک تک تو ہمیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی ہمیں قادیانیت کے حوالے سے کچھ معلومات تھیں. قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ معلومات نہیں تھی. فرسٹ ایئر میں ہم نے اکٹھا داخلہ لیا، اس نے بھی آئی قوم میں داخلہ لیا، میں نے بھی. اور وہ مالی طور پر اچھا خاصا غریب تھا، تو میں اسے اسٹیٹ، میتھ، اکاؤنٹنگ پڑھایا کرتا تھا. ایسے ایک دن ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے تو اس نے مجھ سے امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے بات چیت چھیڑ دی اور اس نے کہا امام مہدی آ چکے ہیں. جی. اس پر پھر ہماری بات چیت چلی. اس سے پھر دوسرا موضوع ہمارا شروع ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کو ذکر کیا اور اس میں جو آتا ہے خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس لفظ خاتم کے حوالے سے اس نے عربی گرامر کو لے کے اور کچھ اور باتیں لے کے میرے ذہن میں یہ بات داخل کرنے کی اور ڈالنے کی کوشش کی کہ حضور امام الانبیاء آخری نبی نہیں ہے اور خاتم کا معنی آخری نہیں ہے. جی. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک اسکول کالج کا طالب علم وہ تو نماز روزے کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتا، چاہیے جائے کہ عربی گرامر وغیرہ، عربی گرامر، باریک باتوں، عقائد کی تفصیلات کے حوالے سے یہ بنیاد بنی تھی اور یہ سبب بنا تھا میرا قادیانی کی طرف مائل ہونے کا. ٹھیک. میں اس کی طرف مائل ہوا، اس کے عقائد و نظریات مجھے ایسا لگنا شروع ہوا کہ جیسے واقعتاً قرآن و سنت کے یہی عقائد ہیں. اور اس نے جو سوالات میرے ذہن میں ڈالے، میں نے وہی سوالات اپنے ایک دوست کے سامنے پیش کیے. وہ میرے ساتھ کلب کرکٹ کھیلتا تھا.
وہ نماز کا پابند تھا اور میری نگاہ میں وہ دین کے زیادہ قریب تھا۔ میں نے اس کے سامنے جب کچھ سوالات رکھے اور اس سے ذکر کیا کہ ایک نوجوان ہے، میرا دوست ہے، وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو قادیانی لگتا ہے، مرزائی لگتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا مرزائیت کے حوالے سے کچھ تفصیلات، قادیانیت کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتاؤ۔ اس نے پھر مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں، خاص طور پہ اس کے انجام، اس کی موت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں۔ وہی باتیں لے کے میں اس قادیانی سے ملا ہوں، اور میں نے اس کو کہا کہ مسعود، مجھ سے ایک نوجوان نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تم مجھے کہتے ہو کہ قادیانیت اصل اسلام ہے، جبکہ اس نوجوان نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے عقائد کیا ہیں، اور بتایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کس حالت میں موت آئی۔ اس پر جب یہ میں اس کے سامنے جب تفصیلات رکھی تو پھر اس نے مجھے قادیانیت کی دعوت دینا بند کر دی۔ پھر میں مدرسے چلا گیا، فکر لائی کوئی کہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ تو میرا خراب ہو جاتا، اور پھر صرف میں ہی اپنے ایمان کو ضائع نہ کرتا، میں تو دوسروں پر بھی محنت کر دی تھی، پتہ نہیں اپنے بھائیوں میں کس کا ایمان خراب کرتا، اپنے والدین میں سے کسی کا ایمان خراب کرتا۔ تو میں مدرسے چلا گیا، پھر میں نے مدرسے میں جا کے کچھ عربی گرامر پڑھی، صرف نحو، عربی کتابیں پڑھیں۔ اس دوران پھر استاد محترم مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم نے مجھے حکماً فرمایا کہ آپ رد قادیانیت پر کام کریں۔ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے ویڈیو میں اس کو تمام تر کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ نے حکماً فرمایا کہ آپ رد قادیانیت پر کام کریں، اور ترتیب یہ بتائی کہ آپ قادیانیت کو دیکھیں کہ قادیانیت کس انداز سے کام کر رہی ہے، ان کا مزاج کیا ہے، نظم کیا ہے، اور مسلمانوں کو گمراہ کس طرح کرتے ہیں۔ ایک ہے کتابی باتیں کہ ان کے عقائد و نظریات کیا، اور ایک ہے جماعت کا نظم، اندرونی ڈھانچہ، ان کا میدان، کس میدان میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر دوبارہ اسی قادیانی سے میرا تعلق ہوا جو کالج میں مجھے مرتد بنانے کی کوشش میں تھا، مسعود احمد، اس کے ساتھ تعلق ہوا۔ پھر اس کے ذریعے سے قادیانی مربیوں سے ملاقاتیں، ان کے مرکز میں جانا، پھر ربوہ آنا جانا شروع ہوا، تو تقریباً پھر 2.5 سال میں جناب نگر آتا جاتا رہا۔ وہاں پہ ان کی اب اس کے علم میں نہیں تھا کہ آپ مطلب مدرسے میں چلے گئے، یا اس کے علم میں تھا مسعود؟ وہ تو میرا حلیہ یہی تھا جی، لیکن اس کو میں نے یہ شو کیا کہ میں بس پھنس گیا ہوں مولوی، آپ کی، ہاں میں پھنس گیا ہوں مولویوں میں، اب میں نے وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ کی طرف آنا ہے۔ نہیں جی، میں مولوی میں پھنس گیا ہوں جی، اور اب یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ بس اب میرے دل میں یہ آیا کہ میں قادیانیت بھی پڑھوں، ہے کیا؟ جی، تم نے مجھے دعوت دی تھی کالج کے دور میں، تو اب دوبارہ سے دعوت اب وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، دوبارہ اب اس نے مجھ پر محنت شروع کی، لیکن اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ چونکہ مدرسے میں جا چکا ہے، 3-4 سال پڑھ چکا ہے، تو میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے میری ملاقاتیں اپنے مربیوں سے، مذہبی پیشواؤں سے شروع کروائیں، اپنے مراکز میں لے جانا شروع کیا۔ پھر جناب نگر ربوہ وہاں لے کے گیا، پھر کچھ اور مربیوں کے ذریعے بھی وہاں گیا۔ ان کا مفتی ایک مبشر کالو، اس سے گفتگو رہی، حافظ مظفر نامی ایک قادیانی تھا، اس سے رہی، عبد الوہاب ایک قادیانی مربی تھا، اس سے رہی، وہاں مختلف مربیوں سے پھر گفتگو رہی، اور ایسے لوگوں سے بھی ملاقات رہی جو مسلمان سے قادیانی ہوئے، ایسے لوگوں سے بھی ملاقات رہی جو قادیانی گھر میں پیدا ہوئے، قادیانیت پر پختہ تھے۔ اس سے ہمیں قادیانیت کے میدان کا بھی پتہ چلا، مزاج کا بھی پتہ چل گیا، اور پھر جس نظام کو لے کے یہ چل رہے ہیں، ان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اس کا بھی پتہ چلا، جس کی وجہ سے ختم نبوت کے دفاع کا کام، قادیانیت کی تردید کا کام، اور قادیانیوں کو دعوت اسلام کا کام ہمارے لیے آسان۔ جی، اچھا، یہ مسعود احمد صاحب جو تھے ابھی بھی حیات ہے؟ آپ کو دیکھتے رہتے، ملاقات ہے؟ ہاں، مسعود احمد وہ ابھی زندہ ہے، ظاہر ہے میری عمر کا ہے، ٹھیک، تو قادیانی ہی بوڑھا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ مر گیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں ایک ساتھ کلاس میں تھے، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے اور پینٹر ہے وہ۔ اچھا، اس کا بڑا بھائی مسلمان ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ میری دوبارہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی، اس کے بعد میری اس سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ ایک تو میں دور چلا گیا، اور دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے مصروفیت زیادہ۔ اچھا، کبھی دل میں نہیں آیا یار کہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق تو آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے نا، اپنے ذہن کے مطابق، مطلب قادیانی اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا یار کہ اس نے مجھ پر محنت کی ہے، میں تو حق کا وہ ہوں، چلو میں اس پر
محنت یا کبھی اس کو دعوت دی کہ بھئی آپ؟ مسلسل ذہن میں رہتا ہے، جی اور جب میں اس کے ذریعے جناب نگر آنا جانا شروع کیا تھا میں نے، اس وقت بھی میں اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں دعوت دیتا تھا اور اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں ڈالتا تھا جس کی وجہ سے وہ قادیانیت سے کچا ہو. جی لیکن اس وقت میری مجبوری یہ تھی کہ میں کھلا کے دعوت نہیں دے سکتا تھا، جی کہ میرا مقصد وہاں جانے کا کچھ اور تھا. اگر میں کھل کے دعوت دیتا تو ان کے سامنے یہ بات کھل جانی تھی کہ یہ تو ہماری تردید کے لیے اور فتنے کے رد کے لیے ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مجھے مسائل پیش. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارا مقصد کچھ اور تھا، تو میں اسے ایک بات سمجھوں، شاید آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں، کہ وہاں جا کے ان کی مطلب کتابیں پڑھنا یا وغیرہ، کیونکہ ہم ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسے ہیں یا اپنا مشن چھپاتے ہیں یا کچھ کتابیں ایسے ان کی ہے کہ جو وہ آپ جیسے حضرات سے جو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کتابوں کا حصول بھی مقصود تھا، جی لیکن اصل مقصد وہی تھا جو میں نے عرض کیا ہے کہ قادیانیت کا مزاج. جی جب آپ کسی فتنے کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں جی تو عقائد کے درجے میں معلومات ہو جائیں، یہ فتنے کے رد کے لیے، کافی خاتمے نہیں. کے لیے کافی نہیں. جی جب تک کہ فتنے کے مزاج کا علم نہ ہو، ان کے نظم کا علم نہ ہو، پھر جس طبقے میں وہ کام کر رہے ہیں جی اس طبقے اور میدان کا علم نہ ہو. ہمارا اصل مقصود تھا قادیانیت کو سمجھنا، موجودہ ان کے سیٹ اپ کو جاننا، جس میدان میں جس انداز سے کام کر رہے ہیں ان میدانوں کو دیکھنا، ان کے انداز کو دیکھنا، تاکہ ہمارے لیے کام آسان ہو. ہم اسی میدان میں اتر کر کام کریں جس میدان میں وہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ان کا میدان جدا ہو، ہمارا میدان جدا ہو. ہم اپنے میدان میں کام ہم کرتے کتابی رہیں، میدانوں میں ہو اور انہوں نے نیا اپنے دور میدان میں کام کرتے تبدیل ہوتے رہتے. اچھا حضرت، آپ کی کافی ساری کتابیں جو ہے وہ میں نے پڑھی، 4-5 کتابیں میرے ہاتھ لگی ہے. تو ابھی تک آپ نے فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ رسائل اور کتابیں ملائی جائیں تو تقریباً 20 تک کتابیں. ان میں سے جو مین کتاب ہے نوجوان نسل کے لیے، خصوصاً کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے، کون سی کتاب ان کے لیے مفید ہے کہ وہ اس کتاب کے جس سے وہ خود کی ایمان بھی بچا سکے اور ان کو قادیانیت کے فتنے کا بھی پتہ چل سکے، اور جو دور حاضر کے حوالے سے زیادہ مفید ہو؟ قادیانیت کے حوالے سے چند موضوعات ہیں. جی ختم نبوت ہے، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، پھر مرزا غلام قادیانی کا کردار ہے، اس کے کفریات ہیں، کچھ اس سے متعلقہ اور باتیں ہیں. ان تمام موضوعات پر میری کتابیں بھی ہیں. کوئی کتاب 250 صفحے کی ہے، کوئی 300، کوئی 400، کوئی 100-125 صفحے کی ہے، اور رسائل بھی ہیں. جی میں جو نوجوان طبقہ ہے جی ان کو بھی اور عام لوگوں کو بھی جی یہ جو رسائل ہیں ان کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ میرے رسائل لے لیں اور ان کا مطالعہ کریں. جی ایک تو یہ کہ یہ رسائل مختصر اور جامع ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج مطالعے کا ذوق نہیں ہے، سننے کا اور دیکھنے کا ذوق ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو اس لیے میں ان رسائل کے حوالے سے دعوت دیتا ہوں، آپ رسائل لیں، جی ان کا مطالعہ کریں. باقی اس کے علاوہ ضخیم کتابیں ہیں، وہ علماء کے لیے، مناظرین کے لیے ہیں، ان کے لیے مفید ہیں. پھر قادیانیوں کے لیے ایک کتاب ہے قادیانیت اسلام کیوں نہیں. جی اس میں قادیانیوں کو مخاطب کر کے اسلام کی دعوت دی گئی ہے. جی قادیانیت کا جو اصل چہرہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کا اسلوب سارا دعوتی ہے. جی الحمدللہ اس کو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی پسند کیا، جی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سندر صاحب نے بھی، اور بھی اکابرین نے پسند کیا. اور اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پانے والوں کی جو خوشخبریاں مجھے ملتی رہتی. جی جی ابھی بھی یورپ کی ایک خاتون مسلمان ہوئی، ان نے مجھ سے رابطہ کیا، بتایا کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. جزاک. اچھا حضرت، یہ سیکولر لوگوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قادیانیت کو پاکستان کے اندر پہلے تو سیکولر لوگوں کو کافی ساروں کو ہم میڈیا، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ بھئی یہ قادیانیت کو کیوں کافر قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے قادیانیت کو کافر قرار دیا ہے، پھر بھی جب کسی سرکاری ادارے میں یا سرکاری عہدے پر کوئی قادیانی آنا چاہتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں آپ لوگ ان کو قبول کیوں نہیں کر رہے، جبکہ آئین نے ڈکلیئر کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں قادیانیت کے حوالے سے جو قوانین بنے ہیں ان قوانین کو ہم نے تو قبول کیا ہے، جی قادیانیوں نے قبول نہیں کیا. عیسائیوں کے بارے میں جو ملک پاکستان میں قوانین ہیں، عیسائی اس کو قبول کر رہے ہیں.
ہندو کے بارے میں جو قوانین ہیں ہندو اس کو قبول کرتے ہیں، جس بھی اقلیت کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کو قبول کرتا ہے، اکثریت کے بارے میں جو قوانین ہیں یعنی یہاں اکثریت مسلمانوں کی، وہ بھی ان قوانین کو قبول کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں جو قوانین بنے ہیں، قادیانیوں نے آج تک ان قوانین کو مانا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی تو بغاوت کی انہوں نے ریاست کی، ریاست کے قوانین سے بھی بغاوت کی ہے، ریاست کی بھی بغاوت کی ہے، وہ ان قوانین کو مانتے نہیں ہیں۔ جی اب ہوتا یہ ہے کہ قادیانی خود کو اکثریت کے کوٹے میں رکھ کے مسلمانوں کے جو حقوق ہے اس کو ضائع کرنے وہی کی لبادہ پامال اوڑھ کے، کرنے، ہاں اس کو ضائع کرنے کی پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبادہ اوڑھنا تو ہے نا مذہب کی حیثیت سے، جی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اداروں میں گھستے ہیں اور پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نقصان سب کے سامنے ہے کہ وہ ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ کا عہدہ دیا تھا تو اس نے قادیانیت کو دنیا میں پھیلایا۔ جی اسی طرح جو قادیانی کلیدی عہدوں پر جاتے ہیں وہ قادیانیت کو پھیلاتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر پرچار کرتے ہیں۔ اسلامی اس میں نو مسلم لوگوں کے لیے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے نا، اب وہ تو مسلمان اپنے عقائد کی تفصیلات کو نہیں جانتا، قادیانیت کو نہیں جانتا، جی تو جب قادیانی اعلیٰ عہدے پہ ہے تو اپنے ماتحتوں پر جب محنت کرتا ہے تو ان کا ایمان خطرے میں ہوتا پتہ ہے۔ نہیں، یہ مذہبی نقطہ نگاہ سے جی جو ریاست کے حوالے سے ہے، بھئی ریاست کا ضابطہ ہوتا ہے جی کہ جو اقلیت جس تعداد میں ہے اسی تعداد کی نسبت سے ریشو سے ان کے لیے عہدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو، مثلاً ہم مسلمان لندن کے اندر 10% ہیں، جی اب ریاست کے پاس ایک ادارے کے اندر 10 ویکینسی آئی ہیں تو وہ اعلان کرے کہ 90 تو اکثریت کے لیے ہیں اور 10 مسلمانوں کے ایک لیے اکثریت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اقلیت کے لیے، اور 9 جو ہیں وہ یہ اکثریت کے لیے۔ اکثریت ہے۔ اب اگر وہاں پر کوئی مسلمان خود کو عیسائی شو کر کے جی عیسائیوں والی منصب کو لینا چاہے تو وہاں اسے کہیں گے یہ دھوکے باز ہے، غلط کر رہا ہے۔ فراڈیا ہے، اکثریت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہاں قادیانیوں نے قوانین کو نہیں مانا، مسلمانوں کو مذہبی نقصان ہوا۔ دوسرا قوانین کو نہیں مانا، ان کا ایک مفاد یہ بھی ہے کہ اگر ہم قوانین کو مان لیں جی تو ہمیں اٹھا کے پھینکیں گے عیسائیوں میں، جی ہندوؤں میں، یہودیوں میں، جو بھی غیر مسلم اقلیت یہاں جی پہ ہیں، ہم تو ان کا حصہ بن جائیں گے۔ کل کو جب سرکاری عہدے آئیں گی اور ویکینسی آئیں گی تو ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، ایک کرسی کے لیے، ایک سیٹ کے لیے، ایک عہدے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم ادھر جا کے جنگ ان کے ساتھ کیوں کریں؟ وہ جو 9 ویکینسی ہیں، 9 سیٹیں ہیں، جی وہ جو 9 نوکریاں ہیں، جی ہم مسلمانوں میں گھستے ہیں، جی ان 9 نوکری والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تو اس میں سے 2 لے جاتے ہیں جی اور مسلمانوں کی حقوق پامال کر دیتے ہیں۔ ادھر سے نکل جاتے ہیں، ادھر تو پتہ نہیں ملنی تھی یا نہیں، جی سب کے ساتھ مقابلہ تھا اور ایک تھی، یہاں پر بھائی 9 ہیں جی تو ان 9 میں سے 2 لے جاتے ہیں۔ جی تو قادیانیت وہ قانون کو نہیں مانتی، جی جس کی وجہ سے خود کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے عہدوں کا استعمال کرتے ہیں اور ارتداد پھیلاتے ہیں، جی اور دوسرا ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ٹھیک اور تیسرا قوانین بن گئے، ہم انہیں کہتے ہیں اگر تم قوانین کو مان لو، ٹھیک ہے، قوانین کو مانو۔ پہلا قانون 74 والا غیر مسلم اقلیت سمجھو، دوسرا 84 والا شاعر اسلامی کا استعمال چھوڑو، خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دو۔ اگر ان 2 قوانین کو مان کر تم آتے ہو تو عہدے لو، سرکاری کلیدی پھر تمہارے ساتھ وہی رویہ ہوگا جو خود کو باقی تسلیم کر چکے۔ آپ کے ملک کے اندر سپریم کورٹ کا چیف وہ ہندو نہیں گزرا، بالکل احتجاج ہوا، بھگوان داس۔ آپ کے ملک کے اندر افواج پاکستان میں ہندو عیسائی موجود نہیں ہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے، لیکن یہ قادیانی دوہرا نقصان کرتے ہیں۔ ان سے مطالبہ یہ قوانین کو مان کر آؤ، ٹھیک ہے، خود کو اقلیت مان اور قوانین کو مان کر آؤ، جیسے عیسائی ہندو قوانین کو مان کر آ رہا ہے اور اپنی حصے کی سیٹیں، اپنے حصے کا جو بھی ریاست دینا چاہتی وہ لے رہا ہے، تو تم بھی ان قوانین کو مان کے، وہ کہتے قوانین نہیں مانیں گے، اکثریت کے کوٹے میں ڈال کے ہمیں ہمارا حق، ٹھیک ہوگی، جو کہ ان کا حق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا حضرت، ان دنوں کے اندر دیکھا ہے شاید یہ
کوئی سازش کہی جائے یا ایسے کچھ کہی جائے کہ میں نے کچھ صحافیوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ اب ان کے ساتھ ایک نرم گوشہ پیش کرنے کو اور ان کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو صحافی اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، جی یا کسی بھی طبقے کے لوگ اہل ایمان مسلمان ہیں، وہ انتظامیہ سے ہوں، عدلیہ سے ہوں، بیوروکریسی سے ہوں، تاجر ہو، ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، ان کے نرم گوشہ رکھنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ لوگ حضور کی عظمت کو نہیں جانتے اور دوسرا قادیانیت کے حقائق نہیں جانتے. ان کو پتہ ہی نہیں قادیانی کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور قادیانی ملک پاکستان نہیں، اسلامیہ نے عالم کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں. جی ان کے سامنے یہ بات نہیں ہے. جب ان کے سامنے ہم قادیانیت کو رکھتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں اور یہ بات انہیں سمجھاتے ہیں کہ ظالم ہم نہیں ہیں، ظالم وہ ہیں جنہوں نے ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہماری عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے اہل ایمان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور جو آج اقلیتوں کے اکثریت کے کوٹے سے حصہ لے رہے ہیں، ظالم وہ ہیں جو اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، حضور امام الانبیاء کی گستاخی کرتے ہیں. جب عقائد ان کے سامنے رکھے جائیں اور قادیان کا ظلم، دھوکہ، فراڈ، دجل ان کے سامنے رکھا جائے تو یہی صحافی، یہی عدلیہ، یہی انتظامیہ، یہی سیاسی لوگ یہ پھر ان کے بارے میں ایسا نرم گوشہ نہیں رکھتے. عموماً ایسا ہوتا ہے. میں نے اپنی 17 سالہ تاریخی زندگی میں دیکھا ہے، نرم گوشے کی وجہ قادیانیت سے شناسی نہ ہونا، ان کی حقیقت نہ جانا، جب پیش کر دی جائے تو ایسے لوگ پھر ہمارے حمایتی بن جاتے ہیں، ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں. جیسے 74 میں ہوا، 84 میں ہوا، ہائی کورٹس میں ہوا، 93 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ہوا، اور فل بینچ کے ججوں کے ریمارکس آپ پڑھیں. جہاں پر قادیانیت کھلی ہے اور جس کے سامنے کھلی اس کے دل میں ایمان ہے، سلامت ہے، تو ان کا طرف بھٹو صاحب رحمہ اللہ سے زیادہ سیکولر ذہن والا، آزاد ذہن والا کون ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا؟ بھٹو، نصرت بھٹو، پھر ممبران اسمبلی، جس جگہ بھی آپ جائیں، جو فیصلے ان میں صرف ایک نے جو ہے ان کی حمایت کی تھی، باقی سب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں، قومی اسمبلی میں جب بحث مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک ممبر بھی نہیں رہا جس نے، وہ پہلے تو اختلاف ہوا نا کہ آپ کون سی بحث لے آئے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کون سی بحث اسمبلی میں لے آئے ہیں. اس پر تو ممبران کا شروع میں اختلاف ہوا، لیکن جب 11 دن مسلسل بحث ہوئی اور 13ویں دن جا کے 14ویں دن جا کے ساری بحث کا خلاصہ اٹارنی جنرل نے ممبران اسمبلی کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں جس نے قادیانیت کی حمایت میں بات کی اور قادیانی کو مسلم سمجھا. سارے اس فیصلے سے متفق. یہ جو قادیانیت کو کافر، آیا یہ صرف پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جس پر جو سیکولر لوگ یا غصہ ہے، یا باقی مسلم ممالک کے اندر یا باقی دیگر ممالک کے اندر ان کے خلاف یہی فیصلہ ہے؟ جی، رابطہ عالم اسلامی ایک عالمی ادارہ ہے، اس میں مختلف ممالک کے نمائندے، مسلم تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں. وہ رابطہ عالم اسلامی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بہت سے ممالک ہیں جہاں پر قادیانیوں پر قانونی پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے. انڈونیشیا میں بھی، ملیشیا میں بھی، عرب کنٹریز میں بھی. اسی طرح افغانستان میں جائیں اجازت نہیں ہے، ترکی کے اندر جائیں تو ترکی میں بھی ڈھکے چھپے انداز سے محدود، حالانکہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ رہا ہے ماضی میں. ابھی وہ محدود سے ایک سیٹ اپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اصل جو کام ہے وہ ہے یورپ میں، اور دوسرا افریقہ کے پسماندہ ملکوں میں. اب افریقہ کی ریاستیں بھی الحمدللہ ان کے حقائق کو جان رہی ہیں، ان تک بھی حقائق پہنچ رہے ہیں، اور وہاں سے بھی علماء کی متفقہ طور پر ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ قادیانیت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، یہ ہمارے ایک ساتھی امداد اللہ شاکر سکر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھئی جب پاکستان کے اندر علماء جیسے علماء شبابان ختم نبوت، تابوت ختم نبوت جو ہے وہ احرار اسلام والے یا دیگر بہت سارے مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، ان کے موجودگی میں جو قادیانیوں کا ایک نمائندہ عبدالشکور قادیانی وہ جیل سے نکلتا ہے، اور کرتے بھی جہاں ٹرمپ سے ہمارے حکمران جو ہے وہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے، انہیں ٹائم نہیں ملتی، وہ جا کے ان سے ملتا ہے اور مسلمانوں کی شکایت کر جاتا ہے. یہاں یہ سازش ہے یا یہاں کے لوگوں کی کمزوری ہے؟ یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کمزوری بھی ہے، سازش بھی ہے.
دونوں. کمزوری اس لحاظ سے ہے کہ ہم اپنی محنت کو ایسا منظم کریں، ایسا مضبوط کریں اور اتنی بلند سطح پر لے جائیں کہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں جی اور جو باثر لوگ ہیں، انتظامیہ عدلیہ جو بھی ہیں، وہ قادیانیت کی حمایت میں نہ آئیں. ٹھیک. بین الاقوامی پریشر برداشت کریں، جیسے بھٹو کی ذہن سازی ہوئی تو اس نے برداشت کیا، جنرل ضیاء نے برداشت کیا، بلکہ 1926 والے مقدمے میں ہمارے جج اکبر خان نے برداشت کیا. جی ریاست بہاولپور کے جو نواب تھے انہوں نے، صادق عباسی، انہوں نے برداشت کیا. ٹھیک. تو جب ذہن سازی ہوگی ان تک پوری بات پہنچے گی تو وہ پھر بہت بڑا مجمع ایسا طبقہ ایسا ملے گا جو پریشر کو برداشت کریں گے. جی تو ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے، محنت اس درجے کی نہیں. دوسرا مسئلہ سازش، وہ تو مسلسل چلتی رہتی ہیں. قادیانی اپنے مفادات نکلوانے کے لیے، اپنے کام کروانے کے لیے پاکستان میں موجود قادیانیوں سے صرف کام نہیں لیتے جی جو ان کے کلیدی عہدے پر اداروں میں ہیں. صرف مال پیسہ نہیں لگاتے بلکہ یہ اپنے کام نکلوانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح سے دباؤ ڈلواتے ہیں. ٹھیک. اسی دباؤ کا اثر تھا کہ عبدالشکور قادیانی، جس کو توہین امیز لٹریچر کی اشاعت کی وجہ سے اداروں نے گرفتار کیا تھا، عدالت نے سزا سنائی تھی، وہ درمیان میں نکلا، باہر بھاگ گیا. اب رہا مسئلہ تنظیموں کا، تو ظاہر ہے ایک آدمی جیل میں ہے، جی وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جیل میں ہی ہے، اسے رات کے اندھیرے میں کوئی اچانک وہ نمودار ہوتا ہے تو امریکہ میں ہوتا ہے. ہاں نکالتا ہے، گاڑی میں ڈالتا ہے، اس کا ویزا پاسپورٹ سب کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر یہ کیس ایسا معروف بھی نہیں ہے کہ سب کے سامنے ہو کہ جی عبدالشکور قادیانی یہ گستاخ ہی ہے. جی وہ تو ایک عام آدمی کی طرح نکلتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے. ٹھیک. اب اچھا ایک اس پر میں عرض کر دوں، وہ چلا گیا، ٹھیک. جن کا بھی کردار تھا اس کو بھگوانے میں جی انہوں نے اپنی آخرت تباہ کیا، کیونکہ وہ قادیانی جو ہے وہ انتہائی مکار عیار آدمی ہے. اور اب وہ صرف ٹرمپ سے ملاقات کر کے بیٹھا نہیں، جی اب وہ امریکہ میں، یورپ میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ملک پاکستان میں ہم پر ظلم ہوتا ہے اور ملک پاکستان کے مسلمان بڑے متشدد ہیں، تعصب والے ہیں، ان کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے. اور میں بک سینٹر چلاتا تھا اور میری جو چشمے کی دکان تھی مجھے پرچوں میں ڈال دیا. حالانکہ جن کتابوں کی بنیاد پر سے گرفتار کیا گیا ہے، آپ ان کتابوں کو کسی عام مسلمان کے سامنے رکھیں، وہ گرفتاری کی طرف جائے گا نہیں، وہ تو کہے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں قتل کر دوں. ایسی گستاخانہ کتابیں اس نے چھاپی تھیں جو قادیانی جماعت نے اسے مواد مہیا کیا تھا، وہ بیچتا تھا وہاں پہ گول بازار ربوہ میں، سر عام بیچتا تھا. ٹھیک. اچھا یہ محمد عمیر آوان راولپنڈی سے ان کا سوال ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا فیصلہ بھی ہو چکا، قادیانیت کافر بھی قرار چکے، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک، آج کے دن تک جو ہے وہ ہماری جلسے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے فوائد کیا ہے؟ جلسوں کے فوائد، تقریروں کے فوائد، لٹریچر کی اشاعت، تربیتی کورسوں کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو تقریر سنتا ہے، جی جلسے میں آتا ہے اور جو کورس پڑھتا ہے، اس کا اپنا ایمان عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسے عقیدے کے حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں تو عقیدہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک. پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے سنا ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جہاں کی موقع سے ملتا ہے وہ بات کرتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قادیانیت ہے اور جو بین الاقوامی کفر ہے، جی وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بیدار ہیں کہ نہیں، جی ان کے پاس قوت ابھی موجود ہے کہ نہیں. وہ ہماری قوت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں ہماری قوت باقی ہے. اس لیے یہ ابھی پنڈی کانفرنس ہے، لاہور عالمی مجلس کی کانفرنس ہے اور دیگر جگہوں پر مختلف جماعتوں کی کانفرنسیں ہیں. ان کانفرنسوں کی اہمیت، حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، باقی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنی قوت کا اظہار کرتے رہے کہ ہم بیدار ہیں اور یہ ختم نبوت پر پیرا دے رہے ہیں. یہ سارے حضور اسلام کے عاشق موجود ہیں. جب تک یہ موجود ہیں نہ قوانین کو چھیڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی قادیانیت کو یہاں کھلی چھوڑ دی جا سکتی. اچھا یہ سوال کیا ہے نصر اللہ درویش راولپنڈی سے،
انہوں نے کہا کہ بھئی قادیانیت سے تعلق جو ہے یا انہیں کافر قرار دیا گیا ہے، ان سے تعلق کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر یہ عقیدہ امامت رکھنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جبکہ انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ عقیدہ امامت رکھنا یہ بھی جو ہے عقیدہ یہ ختم نبوت کے انکار کا جو ہے وہ مستلزم ہے، تو اس کا کیا؟ یہ جو ختم کا انکار ہے نا اور نبوت کا دعویٰ، اس کو کفر کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دعوے دار یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت فرض ہے، جی، پھر نبوت کے دعوے دار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہے، معصومیت کے درجے پر فائز ہے، اس سے خطا غلطی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک، اس کی اطاعت فرض، اس پر ایمان لانا فرض، وہ معصوم ہے، اور یہ جو نبوت کے خاصے وہ میں عرض کروں۔ امامت کو لینا یعنی عقیدہ امامت کو، تو عقیدہ امامت اس سے بھی آگے درجے کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک، جو عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ اپنے اماموں کو ان کی اطاعت، ان پر ایمان کو فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک، ان کی اطاعت کو فرض جانتے ہیں، ٹھیک، ان کو معصوم سمجھتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں انہیں اولین و آخرین کا سب علم عطا کیا گیا۔ ٹھیک، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جب مرضی جو مرضی شریعت میں تبدیلی کر دیں، یہ تبدیلی بھی موت پر ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے قوانین کو بدلنا یہ نبی اور رسول بھی نہیں کرتا۔ جبکہ عقیدہ امامت والے کہتے ہیں کہ یہ امام کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے امامت کو نبوت سے ایک درجہ بڑھا دیا ہے۔ تو عقیدہ امامت، اس کا ٹائٹل چاہے عقیدہ امامت ہو، چاہے دعویٰ نبوت ہو یا اجرائے نبوت ہو، ٹائٹل کوئی بھی لگا دیں، لیکن ٹائٹل اگر عقائد یہی ہو، اگر عقائد یہ ہو، ٹائٹل کے نیچے یہی ساری صفات اس بندے کے لیے ثابت کرتے ہوں تو اس کو منکر ختم نبوت ہی کہتے ہیں۔ جیسے نبوت کا دعویٰ، نبوت کے دعوے دار کو ماننا یہ ختم کے خلاف ہے، ایسے ہی امامت کا عقیدہ، اور پھر کسی شخص کو اس درجے کا ماننا جو امامت کی نے صفات لکھی ہیں، یہ بھی عقیدہ ختم کے خلاف ہے، اور یہ بھی انکار کفر ہے، اور یہ انکار بھی کفر ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والے کو بھی زندیق کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، اس عقیدے کے ماننے والے کو بھی زندیق کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، اور اس عقیدے کے ماننے والے کے ساتھ تعلقات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس عقیدے کے ماننے والے کے ساتھ تعلقات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں آپ مختلف مسالک کے جید علماء مفتیوں کی فتویوں کو پڑھیں، تحریروں کو پڑھیں۔ اس طرح جو معتبر ادارے ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کے ایک معتبر ادارہ ہے، تو ان کا بھی فتویٰ ہے جو میں عرض کر چکا کہ عقیدہ امامت وہ عقیدہ ختم کے منافی ہے، متضاد ہے، متصادم ہے، اور جیسے عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اجرائے نبوت کا دعویٰ یہ کفر ہے، ایسی عقیدہ امامت کو رکھنا یہ بھی کفر ہے، اور جیسے وہاں تعلقات جائز نہیں، یہاں بھی تعلقات جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں میں ایک بات وضاحت کر دوں، انکار کرنے والا خود کو قادیانی کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، غامدی کہتا ہے، خود کو مسلمان کچھ بھی کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، اصل سروکار اسلام سنی کے جو بھی کہے، لیکن یہ ہے کہ تعلق اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے تو اپنا ٹائٹل جو بھی لگائے، اسلام کو اس کے لیے حکم باقی نہیں ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے احرار اللہ جو اسلام آباد سے انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو بسا اوقات ہمیں میسیجز موصول ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ قادیانی پروڈکٹ ہے، ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہمیں اکثر ایسے آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مخالف کمپنیوں والوں کے خلاف جو ہے سازش کرتے ہیں ان کو ناکام، تو وہ ان پر یہ لیبل لگا کے جو ان کو پروڈکٹ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو جانچ پڑتال پہلے تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی واقعی یہ ان کی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال اسی کے ساتھ یہ ہے کہ بھئی یہ آخر وہ بھی تو پاکستانی ہے یا قادیانی، تو پھر ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا کیا یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ سوال کرنے والے کا نام کیا؟ احرار۔ میں بھائی محترم احرار صاحب سے پوچھتا ہوں
کہ ان کو کس نے پوسٹ کی ہے کہ کسی ادارے نے دوسرے ادارے کی ضد اور تعصب میں اور اس کے کاروبار کو ڈاؤن کرنے کے لیے کہا ہو یہ قادیانی ہے. اچھا ان کے پاس کون سی پوسٹ ایسی آئی ہے؟ جی یہ چلانے والے عموماً ختم نبوت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں جو پوسٹیں چلاتے ہیں، پوسٹیں یہ بناتے نہیں، میں ماضی میں یہ ہوا تھا کہ کیوں موبائل کی کمپنی جب آئی تو ان کے بارے میں مشہور ہوا تھا. میں اسی طرف آنے لگا جی کہ یہ جو تحریک بائیکاٹ کی تحریک چلانے والے ہیں یہ عموماً ختم نبوت کی تنظیم جماعتوں والے ہیں. جی اچھا، اس کی پہچان کچھ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ پہچان ہونا چاہیے؟ جی میں یہ ساری بات آتی ہے. یہ تحریک چلانے والی ختم کی تنظیمیں جماعتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے. جو بڑے پختہ ذرائع کے ساتھ مضبوط بات کر کے پھر منظر عام پہ لاتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس دوران یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قادیانی کو نہیں جانتا، جی قادیانی کی مصنوعات کو نہیں جانتا. درمیان میں کچھ ایسا اس کو شوشہ ملتا ہے، جی کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بھی قادیانی لگتا ہے. جیسے کسی نے اپنے نام کے ساتھ مرزا لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب مرزا تو ایک برادری ہے، برادری قوم ہے. وہ کہتا ہے اس نے اپنے نام کے ساتھ مرزا لکھا تو یہ مرزائی ہے. ٹھیک ہے. ایسے کیو کمپنی نے کیو ڈال دیا جی تو وہ کہتے ہیں کیو سے قادیانی ہے. تو یہ جو لا علمی ہے جی اور خود ساختہ اجتہاد ہے، جی اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب آگے کسی کو شیئر کرنے لگیں تو اپنے پاس ختم نبوت والوں کا کوئی نمبر رکھیں، جی ان کو بھیجیں، ان سے پوچھیں واقعی پھر تصدیق ہے. اگر تو یہ ایسا ہوا تو آپ کی پوسٹ سے پہلے ہی وہ اس کی تحقیق کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے. اور وہ اپنی طرف سے شائع کر چکے ہوں گے. تو مستند بات ہوگی جب اس بروشر کے نیچے کسی ادارے کا نام ہو جی یا ادارے کا نام نہیں تو آپ ختم نبوت سے پوچھتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے، وہ تصدیق کرے تو یہ معتبر بات ہے. باقی قادیانیوں کا بائیکاٹ ملک پاکستان میں ان پر ظلم ہے یا نہیں؟ ٹھیک. قادیانی کا بائیکاٹ ان پر ظلم ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک بندہ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہا ہے تاکہ پسٹل خریدے. جی کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی اسباب اکٹھے کر رہا ہے. اب وہ ماں کا بیٹا، بہن کا بھائی یا میں اپنے باپ کا بیٹا اپنے احباب کو کہتا ہوں بھئی اس سے تعلقات مت رکھو، لین دین مت کرو. پوچھتے کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ اگر تم نے اس سے لین دین کیا، پیسہ اکٹھا کرے گا، پسٹل خرید کے تمہارے باپ کو گولی مارے گا، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میں اس پر ظلم کر رہا ہوں یا میں اپنے باپ کی حفاظت کر رہا ہوں؟ کرو. بالکل یہ میں اپنی باپ کی حفاظت کر رہا ہوں. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو شرعی حکم ہے کہ زندیق کے ساتھ، گستاخ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، اور ریاست کے باغی کے ساتھ تعلقات رکھیں تو ریاست آپ کو باغی کہہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ بھی باغی ہیں. بالکل. آپ جب حضور امام الانبیاء کی ختم نبوت اور عزت کے دشمن کے ساتھ تعلقات رکھے تو اسلام آپ کو کہتا ہے تم انہی کے طرفدار ہو، بالکل انہی کے حمایتی ہو. جی اور دوسرا قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، تنخواہ کی صورت میں ہو یا تجارت سے نفع کی صورت میں ہو، وہ اپنے سرمایہ کا 10%، 12، 14، 16% وہ قادیانی جماعت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ماہانہ چندہ دیتے ہیں. تو ہمارا مال ہمارے نبی کے خلاف کیوں لگے؟ بالکل. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تم اپنا مال اپنے نبی کی بغاوت پر مت لگاؤ، جی ان کے ساتھ تعلقات مت رکھو. اور یہ اپنوں کو نبی علیہ السلام کی مخالفت سے روکنا اور نبی علیہ السلام کی ختم کے خلاف مال لگانے سے روکنا، یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے. یہ اپنوں کی حفاظت ہے، یہ ان پر ظلم نہیں ہے. بالکل. اچھا آخری سوال، بلکہ سوال نہیں، گزارش ہے. اچھا اس میں ایک اور بات عرض کر دوں. جی ایک تو ہے ان کا معاشی بائیکاٹ، مطلب لین دین، خرید و فروخت. دوسرا ہے ان کے ساتھ تعلقات سے بھی بائیکاٹ. جی اس پر بھی میں مثال عرض کرتا ہوں. آپ ایک راستے پہ جانے لگے تو میں نے کہا اس راستے پہ نہ جائے، لچے لفنگے بدماش بیٹھے ہیں، ٹھیک، وہ آنے جانے والے کو تنگ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو آپ کے مال کو نقصان ہو سکتا ہے، جان کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہاں سے نہ جائیں. آپ میری بات رکھتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، ٹھیک، تو یہ آپ کے نفع کی چیز ہے. یہ آپ کو فتنے سے بچانا ہے، جھگڑے سے بچانا ہے، اس علاقے کے انتشار سے بچانا ہے، اس علاقے کو دہشت گردی سے بچانا ہے. بالکل. ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں اس راہ پر قادیانی بیٹھے ہیں،
جی فلاں دکان فلاں مکان قادیانی کا فلاں بندہ قادیانی، اس کے ساتھ تعلقات مت رکھو، تعلقات رکھو گے جی تو وہ تمہارا ایمان خراب کرے گا۔ جیسے اس کی زندہ مثال آپ ہے کہ آپ کا دوست میں نے مسعود تعلقات احمد رکھے، کوئی بھی مسلمان جی ایسا نہیں ہے جس کے قادیانیوں سے تعلقات نہ ہوں جی اور وہ پھر قادیانی ہوا ہو۔ جی جو بھی قادیانی ہوتا ہے وہ تعلقات کی وجہ ہی سے قادیانی ہوتا ہے، تو ہم ان کو اس راہ سے روکتے ہیں جس راہ سے ان کا ایمان لوٹتا ہے۔ نقصان ہے۔ اب میں نے آپ کو روک لیا، وہ آگے سے کہ جی مجھ پر ظلم ہے، بھی تم پر کس چیز کا ظلم ہے؟ تم دوسرے کا حق پامال کرتے ہو، مال لوٹتے ہو، تشدد میں نے تو اگلے کو روکا دیتے ہے، ہو۔ میں نے تو اس کے حق کو محفوظ کیا ہے، جی اس کو بچایا ہے، پھر وہ چلا جاتے، آپ چلے جاتے، جھگڑا ہوتا، انتشار ہوتا، تو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم نے تمہارے ایمان کو بچایا ہے، اور دوسرا ہم نے ملک کو انتشار سے بچایا کہ قادیانی تو گستاخی کر جاتا ہے، توہین کر جاتا ہے، وہ توہین کر بیٹھے باتوں باتوں میں، ختم کا انکار کر کے مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ اپنے عقیدے کے مطابق محمد کے انتشار میں اور جھگڑا اور پھر جی مار کٹائی ہو بالکل اور انتہا تک بات پہنچے، تو ہم کہتے ہیں اس انتشار سے بچنے کا حل اور اس کے ایمان کی حفاظت کا حل یہی ہے کہ یہ اس طرف جائیں نا بالکل۔ اچھا آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو کیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں گے، خصوصاً قادیانیت کے حوالے سے، کچھ فتنے سے کیسے بچا جائے؟ نوجوان جو ہے نا، کالے بال، یہ تحریک کی جان ہوتے ہیں، بالکل، اور قائد لیڈر اس کی امیدوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ ٹھیک، قائد اور لیڈر کو اپنے نوجوان کارکنوں پر، کالے بال والوں پر، نوجوانوں پر امیدیں ہوتی ہیں۔ بالکل، اس کی تحریک کو، اس کی تنظیم کو مقصد تک پہنچانا، اس کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ نوجوان کا کردار ہوتا ہے۔ بالکل، یہ جو نوجوان ہمارا ہے، یہ عمران نیازی کا کارکن نہیں ہے، جی میاں شہباز نواز کا کارکن نہیں ہے، بالکل، جناب زرداری کا کارکن نہیں ہے۔ بالکل، یہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس نوجوان پر حضور کی نگاہیں ہیں، یہ حضور کی تمناؤں کا مرکز ہے، بالکل، نبی علیہ السلام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ جی اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی تمناؤں کے موافق، حضور کی امیدوں کے موافق سرکار کا نمائندہ بن جائے، بالکل، نبی علیہ السلام کی دین کی نمائندگی کرے، اور اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ رب العزت نے کوئی عہدہ منصب دیا ہے، مال دیا ہے، تعلقات دی ہیں، ان کو کسی اور کے لیے نہیں، حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے صرف کرے، تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر خوش ہو، راحت پائے۔ اور یہ نوجوان محفوظ ہوگا جب یہ دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، عقائد کو جانے گا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانے گا، اور پھر نبی علیہ السلام کی سیرت کے پرچار کے لیے اور اسلام کی عقائد کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرما لیں گے۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کریں، حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کریں، سیکھیں، سکھائیں، سنیں، پہنچائیں، اور اسلام کا نمائندہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت اس نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت گفتگو حضرت کی سنی، اور جو ہے میں تو خود اس سے بہت معلومات میں، علم میں اضافہ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ حضرات کے سوالات قادیانیت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، آپ حضرات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کا جوابات دینے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔